में से जो आज हम सीखेंगे ये हम खुदाए कदूस जब कोई सीना पर जो से आसमान को उतारते हैं और आसमान पर से जो है वो बातें करते हैं और ज़मीन पर जो से जो बनी इसराइल जो कलीसिया जिसकी बुनियाद रखी गई है कोई सीना पर वहाँ पे वो जमे और खुदाए कदूस अपनी कलीसिया से जो से रूबरू बात करते हैं और कलीसिया खुदा का जलाल ज़मीन पर देखती है। गो खुदा जो से कलाम खुदा के मुताबिक आसमान पर से जो से वो बात करते हैं। हम जो से इसमें आज जो देखेंगे बनी इसराइल बयाबान के अंदर है, मिस्र की गुलामी से उन्हें राहत दिलाई गई है, वो इस बयाबान में है और बयाबान में जो सी है जो बनी इसराइल है वो खुदा की बार बार नाफरमानी करती है। इस नाफरमानी को आज हम जो से वो देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो से बनी इसराइल जो है खुदा की मुनकर ठहरती है। गो के खुदा जो है उन्हें तमाम नेमतों से नवाजते हैं। खुदाए कदूस जो उनसे है वो 40 बरसों तक जो उनसे है इन्हें बयाबान के अंदर रखते हैं इनकी नाफरमानियों की वजह से और नाला होते हैं। मोशे जो है वो गो के बार बार जो उनसे है इन्हें तंबीह करते हैं, इन्हें खुदा की याद दहानी कराते हैं और मोशे जो उनसे बयान करते हैं कि ये बनी इसराइल जो है वो ना सिर्फ उस दौर को जिस दौर में वो मिस्र के अंदर थी और बुतों की पूजा के अंदर जो सी है वो उस कल्चर के अंदर शामिल ठहरी है, वो आज भी जो से उस कल्चर का शिकार ठहरती है। वो बुत परस्ती की तरफ माइल है। वो रसूमात, कुर्बानी की रसूमात, खतने की रसूमात जो इनको दी गई जब इन्हें चुना गया, उससे जो उनसे बार बार करती है। खुदा की जो सी है बार बार खुदा पर बड़बड़ाती है और खुदा के कवानीन को, आइन को, शरीयत को और सबत की जो सी है वो पामाली करती है। हम इन तमाम को जो है वो यहिस्कील नबी की किताब उसके अंदर जो है वो देखेंगे कि यहिस्कील नबी जो है इस बात की गवाही देते हैं कि बनी इसराइल जो बयाबान के अंदर है, जिनको खुदाए कदूस अपने जोर बाजू से जो है वो निकाल कर लाए हैं, वो किस तरीके से खुदा की नाफरमानी करती है। हम यहिस्कील नबी की किताब में चलेंगे 20वें बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत का मुतालिया करेंगे। यहिस्कील नबी की किताब 20वें बाब जब आप 13वीं और 14वीं आयत को देखते हैं तो कलाम खुदा में बयान करता है, लेकिन बनी इसराइल बयाबान में मुझसे बागी हुए। लेकिन बनी इसराइल बयाबान में मुझसे बागी हुए, वो मेरे आइन पर ना चले और मेरे अहकाम को रद्द किया, जिन पर अगर इंसान अमल करे तो उनके सबब से जिंदा रहे। और उन्होंने मेरे शब्दों को नहायत नापाक किया। तब मैंने कहा कि मैं बयाबान में अपना कहर उन पर नाजिल करके उनको फना करूंगा। लेकिन मैंने अपने नाम की खातिर ऐसा किया ताकि वो उन कौमों की नजर में जिनकी आंखों के सामने मैं उनको निकाल लाया नापाक ना किया जाए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 13वीं आयत में कि इसराइल बयाबान में है और खुदाए कदूस उनसे नाला इसलिए क्योंकि खुदाए कदूस के आइन की, शरीयत की, अहकाम की, सबतों की जो है वो बगावत करते हैं, उनसे जो उनसे रूगर्दानी करते हैं। वो कह रहे हैं और ये जो बनी आदम है ये उस वक्त से खुदा की नाफरमानी का आगाज हुआ है जब वो बागे अदन में थे। और बनी आदम की जो औलाद है, गो के क्या उस कहते हैं, खुदा ने उन्हें जो उनसे एक मतलब फिर से उनके साथ अपना अहद बांधा है अब्राहम के जरिए से। इसके बावजूद इंसान जो उनसे आज भी जो है जो कि बयाबान के अंदर है, आज भी ये दुनिया जो सी है बयाबान की मानिद है और आज भी जो इंसान है वो इसी तरीके से अपने खुदा को जो है वो पामाल करता चला आ रहा है। हम लोग ये समझते हैं कि हम जो है बयाबान जो है
وہ جنگل ہوتا ہے، بیابان جو ان سے ویران علاقہ ہوتا ہے۔ بیابان ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ جو ان سے جو ٹکانا ہے وہ مستقل نہیں ہوتا۔ جس جگہ کو مستقل ٹکانا جہاں پہ نہ ہو، جہاں پہ آپ نے ہمیشہ تک رہنا ہو، اس جگہ کو بیابان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ نئی زندگی جون سی ہے وہ خدا کے ساتھ خدا کی بادشاہت کے اندر ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو کلام خدا کے مطابق اس وقت جو یہ دنیا ہے یہ بیابان کی مانند ہے۔ اور جب آپ حزقیل نبی کی کتاب 20 باب میں دیکھتے ہیں 13ویں اور 14ویں آیت کو، بنی اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں، تو اسی کو آج کی دنیا سے اگر آپ ملائیں تو اس میں اور بنی اسرائیل جو بیابان میں ہے اس کوئی فرق نہیں ہے۔ آج بھی لوگ جو ان سے خدا کے حکموں کو ماننے سے انکاری ہیں، خدا کے آئین پر چلنے سے انکاری ہیں، خدا کے سبتوں کو جو ان سے پامال کرتے ہیں، اور خدائے قدوس کیا کہتے ہیں؟ خدائے قدوس کہتے ہیں تب میں نے کہا کہ میں بیابان میں اپنا قہر ان پر نازل کر کے ان کو فنا کروں گا۔ وہاں پہ خدائے قدوس نے جو ان سے انہیں صرف پہلی موت دی، لیکن اس بیابان کے اندر جو ان سے وہ ہمیشہ کی موت ٹھہرائی گئی ہے۔ گناہ وہی ہے، سزا وہی ہے۔ گناہ خدا کی شریعت، خدا کا آئین، خدا کے احکام، خدا کا سبت کی پامالی، اس کے نتیجے میں ان کی فنائیت ہے۔ اسی طریقے سے آج کی دنیا جو بیابان ہے، جو مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، جب آپ سبتوں کو توڑتے ہیں، خدا کے حکموں کو رد کرتے ہیں، خدا کے حکموں کی پامالی کرتے ہیں، تو خدا اپنا قہر جو ان سے آپ پر نازل کرنے کو ہرگز جو ہے درگزر نہیں ہوں گے۔ کلام خدا بیان کر رہا ہے 14ویں آیت میں، لیکن میں نے اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تاکہ وہ ان قوموں کی نظر میں جن کی آنکھوں سے میں ان کو نکال لایا ناپاک نہ کیا جائے۔ کلام خدا جو ان سے ہمیں بڑا واضح طور پہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو بیابان میں بنی اسرائیل آئی ہے مصر کی غلامی سے، موشے جب پہاڑی پر گئے ہیں، خدائے قدوس بنی اسرائیل کو علم ہے کہ خدائے قدوس جو ان سے ہے وہ جلوہ گر ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل نے خدائے قدوس کا جلال دیکھا ہے، زمین پر سے جلال دیکھا ہے، کانپے ہیں، وہ ڈرے ہیں، تھر تھرائے ہیں۔ انہوں نے موشے سے کہا ہے موشے آپ ہم سے باتیں کیا کریں، خدا باتیں نہ کیا کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ انہوں نے 3 بار اقرار کیا کہ اے موشے، آپ کی معرفت خدا نے جو کچھ فرمایا ہے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ہم وہی کریں گے۔ اس کے باوجود موشے جب 40 دن اور 40 رات جو ہے جب خدا قدوس کی ہدایت کے مطابق کوئی سینہ پر ٹھہرتے ہیں پہلی مرتبہ، تو اس دوران بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر جو ان سے ہے وہ بغاوت کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خدائے قدوس جو ہے وہ نہایت غضبناک ہوتے ہیں۔ ہم چلیں گے اس لمحے کی طرف جو خروج کی کتاب کے اندر موجود ہے 32ویں باب کے اندر، اور 31 و 32ویں آیت۔ خدائے قدوس غضبناک ہیں، موشے خدائے قدوس کے ساتھ تھے، اور خدائے قدوس جو ان سے جب بنی اسرائیل سونے کا بچڑا بناتی ہے، اس کی پوجا کرتی ہے، خدائے قدوس نہایت جو ہے وہ غضبناک ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس قوم کو تہ و تیگ کر دوں گا۔ ہم 31 اور 32ویں آیت کو دیکھیں گے، خروج کی کتاب 32ویں باب کی۔ اور موشے یہوہ کے پاس لوٹ کر گئے اور کہنے لگے، ہائے، ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا۔ اب اگر آپ ان کا گناہ معاف کر دیں تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو آپ نے لکھی ہے مٹا دیں۔ یہ موشے ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے رب سے فریاد کی ہے، اپنے خالق کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں، اور اپنے خالق سے التجا کی ہے کہ بنی اسرائیل کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ کلام خدا آپ کو بڑے واضح طور پر یہ پیغام دے رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں گے
اور خدا غضبناک نہیں ہوں گے۔ گناہ شریعت کی حکم عدولی ہے۔ بڑا واضح طور پہ کلام خدا نے بیان کر دیا ہے کہ گناہ کی جو ڈیفینیشن ہے، گناہ کے جو معنی ہیں، وہ خدا کے آئین سے مکر جانا، پھر جانا، خدا کے آئین کو جو ان سے چھوڑ دینا۔ اور جب جب آپ گناہ کریں گے تو گناہ کی سزا موت ٹھہرائی گئی ہے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اگر آپ خدا کا گناہ کریں گے تو موت آپ کے لیے ٹھہرائی گئی ہے۔ یہ حزقیل نبی آپ کو بتا رہے ہیں، موشے فریاد کر رہے ہیں، موشے خدا کی حضوری میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اگر آپ انہیں معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیجئے، میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ مجھے آپ نے وہ ذمہ داری بخشی کہ میں ان کو آپ کے زور بازو کے ذریعے سے مصر کی غلامی سے نکال لاؤں۔ یہ آپ کی قوم ہے، آپ انہیں معاف کر دیں، انہیں جو ان سے فنا نہ کریں، موت نہ دیں، چانس دے دیں۔ اگر ایسا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بڑا گناہ کیا ہے، تو میں بحیثیت ان کا لیڈر ہوتے ہوئے ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور میں بھی اسی سزا کا حقدار ہوں۔ یہوہ خدائے قدوس ایک مرتبہ پھر جو ان سے وہ رحم کرتے ہیں اور اپنی بخشش کا دروازہ کھولتے ہیں۔ ہم یہ حزقیل نبی کی کتاب میں واپس جائیں گے اور دیکھیں گے کہ دروازہ کھولا جو خدا نے بنی اسرائیل، پھر باس نہ آئی۔ ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلی ہے، بیابان میں ہے، خدا کے آئین اور شریعت کی پامالی کرتی ہے، اور یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ وعدہ جو ابراہیم سے کیا گیا تھا کہ میں آپ کو اور آپ کی نسل کو وعدے کی زمین میں لے کر چلوں گا، اور اس وعدے کی زمین کو جو بیان کیا گیا ہے وہ آنے والی زندگی ہے، جس کا وعدہ جو ان سے ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو خدا کے آئین، خدا کی شریعت، خدا کے سبتوں کو پامال نہیں کرتا اور ان پر ان کا جو ہے ان پر کاربند ٹھہرتا ہے۔ یہ حزقیل نبی کی کتاب 20ویں باب میں ہم دوبارہ چلیں گے، 15 اور 17 آیت کو دیکھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور میں نے بیابان میں بھی ان سے قسم کھائی کہ میں ان کو اس ملک میں نہ لاؤں گا جو میں نے ان کو دیا، جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور جو تمام ممالک کی شوکت ہے، کیونکہ انہوں نے میرے احکام کو رد کیا اور میرے آئین پر نہ چلے اور میرے سبتوں کو ناپاک کیا، اس لیے کہ ان کے دل ان کے بتوں کے مشتاق تھے۔ آپ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ رہے ہیں یہاں پر خدا کے احکام، خدا کی شریعت، خدا کے قوانین، خدا کا آئین، سبت خدا کے نزدیک جو ہے اس کی پامالی کسی بھی طور پر جو ہے وہ قہر سے خالی نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو خدا کے حکموں کو ماننے سے انکاری ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ خدا کا قہر اس پر نہیں ہوگا، خدا کی طرف سے اس کو سزا نہیں ملے گی، خدا کا قہر ابدی موت ہے، خدا کا قہر اس آگ کی جھیل میں ڈالا جانا ہے۔ بار بار خدا آپ کو یہ بتا رہے ہیں اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے، کہ تم باز آ جاؤ،
وہ وعدہ جو میں نے ابراہم اور ان کی نسل سے کیا ہے، آپ اس کفارے کے سبب سے آپ کو میں نے معافی دی ہے، کیونکہ آپ نے اس کفارے کو قبول کیا ہے اور اقرار کیا ہے اور التجا کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم نے آپ کی شریعت کو توڑا، آپ کے آئین کو جو ہے پامال کیا، آپ کے حکموں کو رد کیا، آپ کے سبتوں کو ناپاک کیا۔ ہمیں اس خون کے وسیلے سے جو گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا ہے، ہمیں صاف کر دیں۔ خدا اس اقرار کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو صاف کرتے ہیں اور آپ کو ابراہم کے فرزند ہونے کا بخشتے ہیں، شرف عنایت کرتے ہیں کہ آپ اس چنی قوم کا حصہ ٹھہر سکیں۔ آئیں ایک مرتبہ پھر سے اس پامالی کو دیکھیں جو یحزقیل نبی کی کتاب 20ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھی ہوئی ہے، اور میں نے بیابان میں بھی ان سے قسم کھائی کہ میں ان کو اس ملک میں نہ لاؤں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیابان جو انس ہے، اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا گھر آپ کا مستقل ٹھکانہ ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ دنیا کو بیابان کہا گیا کیونکہ یہ دنیا جو انسی ہے یہ مٹا دی جائے گی، نیا آسمان اور نئی زمین قائم کی جائے گی۔ یہ دنیا، یہ زمین ایک بیابان ہے، اور خدا قدوس واضح طور پہ فرما رہے ہیں، اور میں نے بیابان میں بھی ان سے قسم کھائی کہ میں ان کو اس ملک میں نہ لاؤں گا۔ کس ملک میں؟ جو نیا آسمان اور نئی زمین جس کا وعدہ ابراہم اور ان کے فرزندوں سے کیا گیا ہے، جو میں نے ان کو دیا، جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور جو تمام ممالک کی شوکت ہے۔ وجہ کیوں نہیں آپ اس میں جا سکیں گے؟ اگر آپ نے خدا کی شریعت، آئین، حکم، سبتوں کو پامال کیا۔ آج آپ مذاق میں خدا کے آئین کو رد کرتے ہیں، آپ اپنی ہٹ درمی میں خدا کے حکموں کو پامال کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا آپ کے اس فعل کو، جس کے ذریعے سے آپ خدا کے حکموں کو رد کر رہے ہیں، سبت کی بے حرمتی کر رہے ہیں، سبت کو ناچیز جان رہے ہیں، آپ کو خدا کچھ نہیں کہیں گے۔ خدا اس جہان میں بھی اور آنے والے وقت میں بھی آپ کو اپنے قہر کا نشانہ بنائیں گے۔ ذہن میں رکھیے گا۔ وجہ خدا نے 16ویں آیت میں بیان کر دی ہے، کیونکہ انہوں نے میرے احکام کو رد کیا اور میرے آئین پر نہ چلے اور میرے سبتوں کو ناپاک کیا، اس لیے کہ ان کے دل ان کے بتوں کے مشتاق تھے۔ 17ویں آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کلام خدا آپ کو یہ بیان کرتا ہے کہ 17ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھی میری آنکھوں نے ان کی رعایت کی اور میں نے ان کو ہلاک نہ کیا، اور میں نے بیابان میں ان کو بالکل نیست و نابود نہ کیا۔ خدا آپ سے رعایت کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گناہ کر رہے ہیں اور آپ کی سزا نہیں مل رہی، کیونکہ خدا کہ ہاں جو ان سی عدالت نہیں ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ خدا کہہ رہے ہیں میں نے رعایت کی ہے۔
मैं आपको मौका दे रहा हूं, मेरे आइन पे चलो, मेरी हुजूरी में ठहरो, मेरे सबत को नापाक ना करो, मेरे हुक्मों को रद्द ना करो। मैं आपको ढील दे रहा हूं, आपको जो उनसे रियायत दे रहा हूं। बनी इस्राएल का हर वो शख्स जो बयाबान में था, जो 20 और 20 से ऊपर था, उनको खुदा ने तहते कर दिया। जो 20 साल से छोटे थे, इसलिए खुदा ने उन्हें 40 वर्ष तक वहां पे रखा है, क्योंकि अब वो जो उनसे है वो 20 क्रॉस कर गए हैं और खुदा उनको भी आजमाते हैं। आए हम देखते हैं कि उन बच्चों को जो 120 से छोटे थे, खुदा ने उनके किस तरीके से रियायत की उनके साथ, और उन्होंने किस तरीके से उस रियायत का नाजायज फायदा उठाया। हम यहिजकेल नबी की किताब के अंदर रहते हुए एक मतलब फिर 20वें बाब की 18 से 24वें आयत का मुतालिया करेंगे। लिखा है, और मैंने बयाबान में उनके फर्जंदों से कहा, तुम अपने बाप दादा के आइन और अहकाम पर ना चलो और उनके बुतों से अपने आप को नापाक ना करो। मैं यहोवा तुम्हारा खुदा हूं, मेरे आइन पर चलो और मेरे अहकाम को मानो और उन पर अमल करो और मेरे शब्दों को मुकद्दस जानो, जो मेरे और तुम्हारे दरमियान निशान हो, ताकि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा खुदा हूं। आज के बयाबान में क्या हो रहा है? आज आप अपने मां बाप के आइन पे चल रहे हैं। आपके मां बाप कौन है? आपके मां बाप हैं जो आपके गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हैं, जो आपको गलत तालीम दे रहे हैं। आपके मां बाप सिर्फ फिजिकल नहीं है, हर वो शख्स जो आपको गलत तालीम दे रहा है, जिससे आप गलत तालीम पा रहे हैं, खुदाए कदूस कह रहे हैं उनके आइन पे ना चलो, उनकी मत सुनो, मत ये कहो कि क्योंकि मेरे बाप ने ये कहा है, क्योंकि मेरा बाप भी इसी तरीके से खुदा के प्रस्तिश करते थे, मेरी मां भी, क्योंकि मेरे पादरी ने मुझे ये कहा है। खुदा कहते हैं उनके आइन पे ना चलो, जो वो तुम्हें बता रहे हैं उस तरह ना करो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं मेरे अहकाम के मुताबिक खोल किताब, इस किताब मुकद्दस को जिसको तू मुकद्दस कहता है और उसकी बेहरुमती करता है, उसके अंदर देखता नहीं है, उसे खोलता नहीं है, उसे पढ़ता नहीं है और उस पर अमल नहीं करता, और झूठे होंठों से तू कहता है ये मुकद्दस है। मुकद्दस वो चीज होती है जिसको दिलो जान से माना जाए, जिसकी पैरवी की जाए, वो चीज मुकद्दस होती है। जिसकी ताबेदारी की जाए, जिसके आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया जाए, उसको मुकद्दस कहते हैं। आपको किताब मुकद्दस का अभी तक इल्म नहीं, कहते इसे किताब मुकद्दस हैं, होली बाइबल कहते हैं, लेकिन बाइबल को नहीं पढ़ते, बाइबल की नहीं सुनते, बाइबल की नहीं मानते। आए एक मरतबा फिर से देखें, खुदाए कदूस आपको मौका दे रहे हैं, रियायत कर रहे हैं। ये रियायत आपकी सांसों के जरिए आपको दी गई है। लिखा है, और मैंने बयाबान में उनके फर्जंदों से कहा, तुम अपने बाप दादे के आइन और अहकाम पर ना चलो, जो ये तुम्हें कहते हैं उस तरीके से ना करो।
आज आप उसी तरीके से कर रहे हैं और अपने मुंह से इकरार करते हैं कि मेरे बाप ने ये मुझे कहा है, मेरी मां ने मुझे बताया है, मेरे पादरी ये कहता है, और उनके बुतों से अपने आप को नापाक ना करो। मैं यहोवा तुम्हारा खुदा हूं, मेरे आइन पर चलो, मेरी किताब खोलो। इसे तू मुकद्दस कहता है तो इसकी ताजीम कर, इसे तू मुकद्दस कहता है तो इसे खोल, पढ़ और अमल कर, और मेरे अहकाम को मानो और उन पर अमल करो और मेरे सबतों को मुकद्दस जानो। कि वो मेरे क्यों जानो? क्योंकि ये सबत मेरा है, मेरे सबत को मुकद्दस जान, क्योंकि मैंने इसे तुझे दिया है ताकि मेरे और तेरे दरमियान एक निशान ठहरा रहे। और ये सबत खुदा का है। खुदा अपने सबत को नहायत जौन से अजीज रख रहे हैं और तुझे इसलिए दिया है क्योंकि तमाम कौमों में से तुझे चुन लिया है। ये सबत एक निशानी है तेरे और तेरे खुदा के दरमियान, ताकि तू इसके जरिए से अपने खुदा से मिला रहे। और शैतान ने वार किस पे किया है? इस निशानी पे किया है। आपके घरों के अंदर सबत की पामाली हो रही है। आपके घरों के अंदर खुदा के आइन की बजाय अपने मां बाप के आइन, जो कि पादरी हैं, जो कि फिजिकल मां बाप हैं, जो कि बड़े हैं, उनके आइन पे चला जा रहा है। 21वीं आयत कहती है, लेकिन फर्जंदों ने मुझसे बगावत की। कलाम एक आईना है, खोलेंगे तो अपनी चेहरा आपको नजर आ जाएगा। और फर्जंदों ने मुझसे बगावत की। खुदा को आप क्यों कहते हैं कि खुदा बड़े सख्त हैं? खुदा बड़े रहीम हैं। आपको सांसें दे रहे हैं कि बाज आ जा, अपने मां बाप के आइन को छोड़ और मेरे आइन पे चल, मेरे काम को मान, मेरे सबत को मान, क्योंकि ये वो निशान है जो मेरे और तेरे दरमियान है। मैंने तुझे दिया है, तेरा नहीं है ये मेरा सबत है जो मैंने तुझे दिया है, ताकि मेरा और तेरा दरमियान एक निशान हो और इसके जरिए से तू अपने खुदा को जाने। क्या लिखा है? कि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान निशान हो ताकि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा खुदा। ये इतना बड़ा वाहिद निशान जो खुदा ने दिया है। खुदा और इंसान के दरमियान एक ही निशान है और वो सबत है, जिसके जरिए से आप अपने खुदा को जानेंगे। लेकिन फर्जंदों ने भी मुझसे बगावत की, वो मेरे आइन पर ना चले, ना मेरे अहकाम को मानकर उन पर अमल किया, जिन पर अगर इंसान अमल करे तो उनके सवाब से जिंदा रहे। उन्होंने मेरे सबतों को नापाक किया। तब मैंने कहा, मैं अपना कहर उन पर नाजिल करूंगा और बयाबान में अपने गजब को उन पर पूरा करूंगा। दो काम करेंगे खुदा, अपना कहर नाजिल करेंगे और कहां पे करेंगे? बयाबान में। आप सबत को नापाक करें, सबत की बेहरमती करें, खुदा के अहकाम को रद्द करें, उनके आइन पे ना चलें, उनके सिखाए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर ना करें। कलाम आपको तंबीह करता है, इसी बयाबान में, इसी दुनिया में खुदा आप पर अपना कहर नाजिल करेंगे।
آپ کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ بڑی کلیئر کٹ وارننگ ہے، اپنے آپ کو درست کر لیں۔ آپ کے اور خدا کے درمیان جو واحد نشان ہے جس کے ذریعے سے آپ خدا کو جانتے ہیں وہ سبت ہے۔ تو بھی میں نے اپنا ہاتھ کھینچا اور اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تاکہ وہ ان قوموں کی نظر میں جن کے دیکھتے ہوئے میں ان کو نکال آیا ناپاک نہ کیا جائے۔ پھر میں نے بیابان میں ان سے قسم کھائی کہ میں ان کو قوموں میں آوارہ اور ممالک میں پراگندہ کروں گا، اس لیے کہ وہ میرے احکام پر عمل نہ کرتے تھے بلکہ میرے آئین کو رد کرتے تھے اور میرے سبتوں کو ناپاک کرتے تھے، اور ان کی آنکھیں ان کے باپ دادا کے بتوں پر تھی۔ بیابانی سے خدا نے وہ بنیاد رکھ دی تھی کہ یہ بچے بھی جو ان سے ہیں یہ اب تتر بتر کر دیے جائیں گے۔ ابھی میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا لیکن انہیں میں تتر بتر کر دوں گا۔ اولاد نے بھی صرف وہ لوگ نہیں جو مصر کے غلامی سے نکلے، جو 20 اور 20 سے اوپر کے تھے، صرف انہوں نے خدا کے احکامات کو رد نہیں کیا، خدا کے آئین کو رد نہیں کیا، خدا کی شریعت کو پامال نہیں کیا، خدا کے سبتوں کی بے حرمتی نہیں کی، ان کے اولادوں نے بھی کی۔ ان کو تو خدا نے بیابانی میں مار دیا، ان کی اولادوں کو جو ان سے تتر بتر کر دیا، پوری دنیا کے اندر پراگندہ کر دیا گیا۔ موشے اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں شروع سے جانتا ہوں، تم خدا کے جو ان سے منکر تھے۔ آئے ہم استشنا کی کتاب 9 باب کی 24ویں آیت میں چلیں۔ استشنا کی کتاب 9 باب اور 24ویں آیت۔ موشے اپنی زندگی کا سفر پورا کر چکے ہیں، وہ جانے والے ہیں، خدا نے انہیں بتا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جس دن سے میری تم سے واقفیت ہوئی ہے تم برابر یہوہ سے سرکشی کرتے رہے۔ جس دن سے میری تم سے واقفیت ہوئی ہے، تمہارے باپ دادا نے بھی سرکشی کی، تمہیں میں 40 سال سے دیکھ رہا ہوں، تم بھی سرکش ہوئے۔ اور آپ دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب میں 14 باب کی 30ویں آیت میں ان بچوں میں سے بھی صرف 2 لوگ وعدے کی زمین میں جا سکے۔ گنتی 14:30 میں لکھا ہے ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا سوا یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یاواشائی کے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کی نافرمانی کر کے، خدا کی شریعت کو پامال کر کے، خدا کے آئین کو توڑ کے، خدا کے احکامات کو ہنسی میں اڑا کر اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، وہ واحد نشان جو سبت ہے، جو کہ خدا کا سبت ہے، جو کہ انسان کا سبت نہیں ہے۔ انسان کو خدا نے سبت دی ہے، ایک نشان ٹھہرایا ہے اپنے اور انسان کے درمیان، تاکہ انسان اپنے خدا کو جان سکے کہ یہ ہے میرے خدا،
اس کی بے حرمتی کریں گے اور جھوٹے اونٹوں سے کہیں گے یہ کتاب مقدس ہے، میں اسے عزیز رکھتا ہوں، یہ میرے لیے افضل ہے۔ افضل کا کیسے ہوئی تیرے لیے؟ تو نے تو اسے کھولا نہیں، تو نے تو اس کو پڑھا نہیں، تو نے تو اس پہ عمل نہیں کیا، تو نے کہا یہ میرے لیے ہے ہی نہیں، تو نے اپنے منہ سے اقرار کیا کہ یہ میرے لیے ہے ہی نہیں، یہ حکم مجھے دیے ہی نہیں گئے۔ خدا کا قہر اسی بیابان میں ہر اس شخص پر جو خدا کے آئین، خدا کی شریعت، خدا کے احکام، خدا کے سبت کو رد کرے گا، اسی بیابان میں اس پر خدا کا وعدہ ہے کہ میں نازل کروں گا۔ وقت ہم دیکھ لیں، ابھی ہے ہمارے پاس وقت۔ موشے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ہم جو ان سے دیکھیں گے موشے سبت کو 35ویں باب میں بیان کرتے ہیں۔ خروج کی کتاب 35واں باب، اور ہم دیکھیں گے خروج 35ویں باب اور پہلی 3 آیات کو دیکھیں گے۔ سبت کے ضوابط، کس طریقے سے سبت کو آپ نے منانا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ لکھا ہے اور موشے نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کر کے کہا، جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم یہوہ نے تم کو دیا وہ یہ ہیں۔ پہلی چیز وہ سبت بیان کر رہے ہیں، 6 دن کام کاج کیا جائے لیکن 7واں دن تمہارے لیے روز مقدس یعنی یہوہ کے رام کا سبت ہو۔ سبت کسی بھی جگہ پہ انسان کا سبت کہہ کے نہیں پکارا گیا، بنی اسرائیل کا سبت کہہ کے نہیں پکارا گیا۔ یہوہ خدا قدوس بارہا مرتبہ کہتے ہیں یہ میرا سبت ہے، یہ میرا دن ہے۔ ان جھوٹے پادریوں نے، جھوٹے پریچروں نے آپ کو کہا کہ یہ بنی اسرائیل کا سبت ہے، کیونکہ آپ جھوٹے ہونٹوں سے خدا کے آئین، خدا کی شریعت کو مقدس کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کلام مقدس۔ مقدس وہ چیز ہوتی ہے جس کی عزیز رکھا جائے، جس کے تابع ہوا جائے۔ آپ کے گھروں میں بارہا مرتبہ خدا کے آئین، شریعت، احکام کی پامالی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نہ تو اس کے تابع ہیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو تابع کرنا ہی نہیں چاہتے، اور اسی ڈر سے آپ کلام کو کھولتے نہیں ہیں۔ لکھا ہے 6 دن کام کاج کیا جائے لیکن 7واں دن تمہارے لیے، 7واں دن تمہارے لیے۔ روز مقدس یعنی یہوہ کے رام کا سبت ہو، جو کوئی اس میں کچھ کام کرے وہ مار ڈالا جائے۔ تم سبت کے دن اپنے گھروں میں کہیں بھی آگ نہ جلانا۔ بنی اسرائیل کو بیابان میں موشے یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جب ان 3 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو
माने कर दिया गया है, पाबंद कर दिया गया है, मना कर दिया गया है कि 7वां दिन जो उनसे वो तेरे लिए नहीं है। 7वां दिन जो उनसे तेरे खुदा का दिन है और उसे रोजे मुकद्दस के तौर पर, वो मुकद्दस दिन है, उसे मुकद्दस दिन ठहराया गया है। जिस दिन उसको बनाया गया तख्लीके कायनात के वक्त, उसी दिन से उसे मुकद्दस कर दिया गया। यह मुकद्दस दिन तुझे दिया गया। 6 दिन तक तू काम कर, 6 दिन तक अपनी मेहनत कर, रोजी रोटी कर। 7वां दिन तेरा नहीं है। 7वां दिन तेरे खुदा का दिन है, यानी यहोवा के राम का सबत हो। जो कोई उसमें काम करे वो जरूर मार डाला जाए। बड़ा वाजे पैगाम है कि जो कोई काम करेगा वो जान से जाएगा। लोग इतराज करते हैं कि फिर आप आज हर वो शख्स जो कि सबत मना रहा है और वो शख्स जो नहीं मना रहा, आपको तो हुक्म है कि उसे मार दें। तो इसका क्या जवाब है? इसी तरीके से तीसरी आयत की बयान कर रही है आग ना जलाने का। तुम सबत के दिन अपने घरों में कहीं भी आग ना जलाना। तो इतराज करते हैं ठट्ठा उड़ाने वाले कि सब्तों के दिन आप अपने चूल्हे बंद रखते होंगे थे। हम इसको तफसील के साथ सीखेंगे कि इन दोनों चीजों का मतलब क्या है। आज इसको यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं और रब्बे कदूस ने चाहा तो इसी हवाले से खरूज 35वां बाब की पहली 3 आयत को हम अगली दफ़ा देखेंगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं कि बनी इस्राएल बयाबान में क्यों 40 वर्ष रहे और उन्होंने क्या किया। खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम खुदा के सबत की पामाली ना करें, खुदा की शरीयत की पामाली ना करें, खुदा के आइन की पामाली ना करें। इस कलाम को मुकद्दस जाने। मुकद्दस का मतलब है इसके ताबे हो जाए, तभी आप के लिए यह कलाम मुकद्दस होगा। आप सबको सबक मुबारक हो। आमीन।